کسی نے اچھی بات کہی ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں ہے اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام پسپا نہیں ہو رہا ہے، اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں اگر 2.5 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے ہیں، 14,000 بچے شہید ہوئے ہیں، تو اللہ نے اسی کے بقدر دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں دوسرے لوگوں کو اسلام کی ہدایت دی ہے، اس سے ڈبل لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اسلام پسپا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ سنبل کی مسجد سے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان بابر نے بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سنبل کی جو جامع مسجد ہے وہ مسجد بابر آنے سے پہلے بھی وہ مسجد وہاں پر موجود تھی، اس نے بنایا ہی نہیں وہ مسجد۔ 4 سال میں بندہ آخر کتنی مسجدیں بنائے گا، کہاں کہاں گھومے گا؟ اتنا لمبا سفر، آج کی طرح ٹرین تو نہیں تھے، آج کی طرح ہوائی جہاز تو نہیں تھے، تو پھر اس کو ضرورت ہی کیا پڑے گی کہ یہاں مسجد بناتے پھرے؟ اگر وہ اتنا ہی بناتے تو پھر آج ایک مندر بھی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اور انسانیت اخلاق دکھا کر مندروں کی حفاظت کی ہے، مندروں کو دان دیا ہے، مندروں کو ایکڑوں پر زمینیں دی ہیں۔ ارے اس کی مثال اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ سکو، آج آنکھوں کے سامنے دبئی مندر بنانے کے لیے مسجد دے سکتا ہے۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاء بيوت الله في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں پر ہر طرف سے زمینات پر ہوں، ان کی نوکریوں پر ہوں، ان کی بیٹیوں کی عزتوں پر ہوں، ان کی مساجد پر ہوں، مختلف حملے جو ہو رہے ہیں، اس متعلق قرآن، قانون اور تاریخ کی روشنی میں ہم کو حالات سمجھنا اور کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد پوری دنیا کے للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ اب کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا ہے دنیا پوری اللہ ہی کی ہے، اسی نے بنائی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، بنانے سے پہلے بھی تھا، ختم کرنے کے بعد بھی رہے گا۔ قیامت سے پہلے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چند دن یہاں پر کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال جینے کی خاطر اللہ اپنی زمین بندوں کے حوالے کیے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اس زمین پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا عارضی مالک بنتا ہے، ٹیمپروری اسے کسٹڈی ملتی ہے، اسے ملکیت ملتی ہے، پھر جب مر جائے گا تو خود بخود وہ دوسروں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی زمین کو بندوں کے استعمال کے لیے عارضی طور پہ دے رکھا ہے۔ اب اس زمین میں وہ بندہ چاہے گھر بنا لے، باتھ روم بنا لے، بیڈ روم بنا لے، فلم تھیٹر بنا لے، شراب خانہ بنا لے، زنا کا اڈا بنا لے، کوئی اور جو بنانا ہو مرضی، زمین تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شریف باپ کی اولاد ہو تو اچھی چیزیں بناؤ، خبیث باپ کی اولاد ہو تو اس کے حساب سے دکھاؤ۔
اللہ نے ظاہری طور پر ملکیت دے دی ہے، لیکن اسی زمین کے بعض ٹکڑوں کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ مسجدیں ہیں، جس جگہ پر اللہ بندوں کے واسطے سے مسجد تعمیر کروا دیتے ہیں، اب وہ زمین کا ٹکڑا حقیقی طور پر بھی عارضی طور پر بھی بہر صورت اللہ ہی کی ملکیت رہے گی، اب وہ کسی اور بندے کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا کسی بھی آدمی کا، اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ زمین مسجد کے لیے دے دیتا ہوں اور وہاں پر مسجد بناتا ہوں، اس نیت سے انہیں مسجد بنانا شروع کر دیا، وقف کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ زمین کا ٹکڑا قیامت تک کے لیے اللہ کا ہو جائے گا، اب کوئی انسان اسے بیچ نہیں سکتا، خود وقف کرنے والا اسے اپنی اولاد کو پراپرٹی میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا۔ اس زمین کو جو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا، اور کسی انسان کو خریدنا بیچنا بھی ہو تو اس زمین کے حصے کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا اگر کوئی وینچر ڈال رہا ہو 10 ایکڑ پر 5 ایکڑ پر تو لوگ وہاں پر گراؤنڈ بھی چھوڑتے ہیں، پارک کے لیے جگہ بھی چھوڑتے ہیں، پھر اس میں لوگ وہاں اسکول کے لیے بھی جگہ چھوڑتے ہیں، مسجد مندر کے لیے بھی جگہ چھوڑتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ جو وینچر میں مسجد کے لیے جگہ چھوڑا ہے، اب وہ جگہ مسجد کی نیت سے وقف کر دیا، چاہے وینچر ختم ہو جائے لیکن وہ جگہ بہر صورت مسجد کے لیے باقی رہے گی۔ لالچ میں آ کر وینچر بنانے والے کو اس کا ریٹ زیادہ آ رہا ہے، بیچ کر میں دوسری جگہ مسجد کے لیے دے دوں گا، ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو ایک بار اللہ کے حوالے ہو چکا اب اس میں بندے کا اختیار اور دخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، للہ میں علماء نے لکھا لام ملکیت کا ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، اب یہ اس کی پراپرٹی کو بیچنے کا، توڑنے کا، کچھ بھی بدلنے کا بندے کو اختیار نہیں ہوگا۔ اب تم اپنی پراپرٹی میں جو کرنا ہے کرو، اللہ کی پراپرٹی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے مسجدوں کی اہمیت معلوم ہوئی کہ مسجدیں اللہ کی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہیں، اس پراپرٹی کو بدلنے کا انسان کو حق نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ بدلنا چاہے گا، اس پراپرٹی کو وہاں سے ہٹانا، گرانا، توڑنا، شہید کرنا چاہے گا، گرا کر چرچ بننا، گرا کر گرودوارہ بننا، گرا کر اسے مندر بنانا، کچھ بھی اس طرح کی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، دنیا میں سب سے بڑا ظالم اس وقت کے لحاظ سے، ایک ٹائم میں فرعون ظالم تھا، ایک وقت میں قارون ظالم تھا، ایک وقت میں نمرود ظالم تھا، اس وقت کا ظالم سب سے بڑا جسے اس وقت کا فرعون کہا جا سکتا ہے، اس وقت کا قارون اور نمرود کہا جا سکتا ہے، وہ شخص ہوگا جو مسجد کو ہٹا کر، مسجد پہ کو گرا کر، مسجد پہ قبضہ کر کے کوئی اور تعمیر وہاں پر کرنا چاہے۔ تو اللہ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کی مسجدوں میں آنے سے کسی کو روکنا یہ خود بڑا ظلم ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اسے ڈھانا اور گرانا اس سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت اگرچہ کہ نازل ہوئی ہے یہ کسی اور پس منظر میں، بخت و نصر جو ایک بادشاہ گزرا ہے اس کا بھی واقعہ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں اگرچہ کہ آیت کا بیک گراؤنڈ خاص ہے لیکن آیت کے یہ الفاظ پوری دنیا کے مسلمان، دنیا کے انسان اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عام ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی زمانے میں اللہ کے گھر کو اگر شہید کر کے کوئی اور تعمیر وہاں پر کرنا چاہو گے وہ اس وقت کا سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ماضی میں جہاد کی نعمت دیا تھا اور دشمنان اسلام سے جہاد ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کافروں سے جہاد ہوتا تھا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد ہوتا تھا،
تو اس موقع پر جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ مار دھاڑ کیوں رکھا گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا مار دھاڑ اسلام میں نہیں رکھا گیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسانوں میں جھگڑے چلتے آ رہے ہیں، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے، ایک راجہ دوسرے راجہ سے، ایک سنگھ دوسرے سنگھ سے لڑتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں حکمرانوں کی لڑائی یا اسلام میں جو جہاد رکھا گیا ہے، اگر یہ نہیں ہوتا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اگر اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعے سے مٹ بھیڑ نہ کراتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ قوم لڑنے کی طاقت آہستہ آہستہ کھوتے جاتی، وہ بہت شریف زادے بن جاتے، اب انہیں نہ اپنا حق حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر آتا، کسی نے ظلم کیا، مارا توڑا، زمینیں قبضہ کیا، عزتیں لوٹا تو اسے آنکھ دکھانے کی بھی ہمت نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کے باپ داداؤں میں کبھی کوئی پہلوان نہیں گزرا ہے، اپنا حق ڈٹ کر لڑنے والا نہیں گزرا ہے، سب شریفوں کی اولاد گزرے ہیں، اس واسطے ظالم مسلط ہوتے جائیں گے۔ اب جب ظالم کسی پر مسلط ہونا شروع کریں گے، وہ انسانوں کو بھی ختم کریں گے، تمہاری پراپرٹیوں کو بھی ختم کریں گے، تو تمہاری عبادت گاہیں، چاہے وہ عبادت گاہ یہودیوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، یا مسلمانوں کی مسجدیں ہوں، یا پھر کسی اور مذہب کے گرودوارے ہوں یا مندریں ہوں، ظالم مسلط ہوتا جائے گا تو پھر وہ کسی پر رحم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قوموں کے اندر لڑنے اور اپنا حق لینے کے جذبے اس واسطے رکھتے ہیں تاکہ تمہاری نسل بھی اپنا حق حفاظت کرنے کی طاقت رہے۔ نہیں، ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کوئی لڑا نہیں ہے، تو لڑا نہیں ہے تو پھر تم اپنے آپ کو کنر کہہ لو۔ حق معلوم، حق حاصل کرنے کا جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ چھوٹے سے چوزے مرغی کے، اسے بھی اگر اٹھانے جاؤ تو مرغی مارنے آتی ہے، بلی کے بچوں کو چھیڑنے جاؤ تو بلی حملہ کرنے آتی ہے، کتیا کے بچے کو چھیڑنے جاؤ تو کتیا کاٹنے دوڑتی ہے۔ ہر انسان بلکہ ہر جانور کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، اس کو چھیڑو گے تو اپنا ڈیفنس کرے گا۔ تو پھر انسانوں کو اتنی تمیز اور عقل ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں کوئی چھیڑ رہا ہے تو تمہیں بھی اللہ نے ناخن دیے ہیں، اللہ نے تمہیں بھی دان دیے ہیں، اللہ نے تمہیں بھی منہ میں زبان دی ہے، تو تمہیں اپنا حق لینے کا جذبہ تم میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں جو جہاد کی نعمت رکھی گئی تھی ماضی میں، تاکہ ہر مذہب کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ سورۃ الحج کی اس آیت میں مفسرین لکھتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں لَهُدِّمَتْ صَوَامِعَ، تو ظالم مسلط ہوگا تو یہودیوں کی عبادت گاہیں گرا دے گا، ظالم مسلط ہوگا وَبِيَعٌ، عیسائیوں کی عبادت گاہیں گرا دے گا، ظالم مسلط ہوگا وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں گرا دے گا جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس آیت میں غور کرو، اللہ یہ نہیں فرما رہے مسلمانوں سے کہ اگر دشمن تم پر غالب آ جائے گا تو تمہاری مسجدیں گرا دے گا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری شہر میں مسجدیں ہوں، مندریں ہوں، عبادت گاہیں ہوں، چرچ ہوں، یہودیوں کے ہوں، ساری عبادت گاہوں کو توڑ دے گا، چونکہ ظالم مذہب کا پیروکار نہیں ہوتا ہے، ظالم مذہب کو فالو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ مسجدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے چرچوں کی بھی، یہودیوں کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کا تذکرہ اللہ اس میں کر رہے ہیں کہ ظالم اگر آئے گا تو شہر میں پائے جانے والے دوسری عبادت گاہوں کو بھی ڈھا دے گا۔ مطلب یہ ہوا اگر شہر میں مسلمان بھی ہے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں تو ہر مذہب کے لوگوں کو ان کی عبادت گاہوں پہ آزاد چھوڑ دو، سمجھاتے رہو حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن تمہیں کسی کی عبادت گاہ کو توڑنے کا، ڈھانے کا اختیار تمہیں نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے قرآن مجید کی آیت سے۔ تو آپ بتائیں ایک قرآن مجید کی آیت کوئی دکھا دے جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ جتنی مندریں ہیں ان سب کو ڈھا دو، ایک قرآن مجید کی آیت، ایک قرآن مجید کی آیت دکھا دو جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو جتنے باطل کے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، گرو گھنٹال ہیں، ان سب کو قتل کر دو۔ کہیں اللہ نے نہیں فرمایا مذہب والوں کو ان کی مذہب پہ جینے دو، برا بھلا تک مت کہو۔ مورتیوں کو توڑنا تو دور کی بات، اللہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ مورتیوں کو برا بھلا بھی مت کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں ان کی مورتیوں کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو۔ اسلام جو اتنی انصاف پسند اور اخلاق پر مبنی تعلیم دیتا ہے تو پھر
دنیا میں جینے والے انسانوں کو اتنی عقل کیوں نہیں آتی کہ اسلام میں جو مسجدوں کی اہمیت ہے، اسلام میں جو مسلمان لیڈروں کی، پیغمبر کی جو اہمیت ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے پہ اٹھ پڑتے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو سمجھنا چاہیے، آپ جو ہندوستان میں رہتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں کہ گنیش کے موقع پہ تہوار کیسا منایا جاتا ہے، ہولی کے موقع پہ تہوار کیسا منایا جاتا ہے، دیوالی کے موقع پہ کیسا منایا جاتا ہے، کیا کسی مذہب کے تہوار میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنے مذہبی تہوار کی خوشی منانے میں دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہو؟ کوئی مذہب کا کانسیپٹ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کہیں بھی ایسی تعلیم ہے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس واسطے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ انگلی کرو اور خوشی مناؤ، چھیڑ چھاڑ کرو اور ناچتے رہو؟ اسلام میں کہیں ایسی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہو تو ایک راستے سے آؤ، دوسرے راستے سے جاؤ، ایک راستے سے آؤ، دوسرے راستے سے جاؤ، ایک ہی راستے سے آ رہے ہیں، ایک ہی راستے سے جا رہے ہیں، تاکہ بھیڑ کی طرح نہ ہو جائے، شان اور شوکت نظر آئے، ادھر سے آئے تو وقار کے ساتھ، ادھر سے جا رہے ہیں تو وقار کے ساتھ۔ اتنی تعلیم دی گئی اسلام میں کہ راستے میں کھڑے ہو کر گزرنے والے کو تکلیف تک مت دو۔ اس کے باوجود بھی ہم آئے دن دیکھتے ہیں تہوار کے موقع پر بعض درندے حیوان قسم کے ناجائز نسل کا ہونا دکھاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ اس تہوار کے موقع پر نعوذ باللہ محمد کا پتلا جلایا جائے گا، علی کا پتلا جلایا جائے گا۔ یہ تہوار کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اگر حلال کی اولاد ہیں تو اپنی کتابوں میں دیکھ لینا چاہیے، کیا ہماری کسی کتاب میں تہوار کے موقع پر دوسرے مذہب کے لیڈروں کو جلانے کی، ان کو گالیاں دینے کی بات ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے؟ کیا ہمارے پنڈتوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنا عید اور تہوار اور گنیش کا موقع ہم خوشیاں اس طرح منائیں کہ اسلام کے پیشواؤں کو گالیاں دیں؟ یہ کوئی تہوار کا حصہ بن سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ جو مذہب کی حفاظت کے نعرے لگا رہے ہیں وہ مذہب پہ باقی نہیں ہیں، وہ پوری نفرت اور دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ مذہب پہ باقی ہوتے تو مذہبی تعلیمات ایسی نہیں ہیں جیسے تم بھاشن میں بولتے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، خیر البقاء بیوت اللہ فی الارض، دنیا میں سب سے بہترین جگہیں وہ اللہ کی زمین ہے، بہترین جگہیں وہ اللہ کی زمین ہے۔ دراصل جن لوگوں کو مسلمان ہوں یا دوسرے کمیونٹیز کے لوگوں کو چھیڑنا، تنگ کرنا، ان کی زمینیں قبضہ کرنا، مسجدیں درگاہوں کو گرا دینا، یہ سب اس واسطے غرور میں آتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چل رہا ہے، قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، جوڈیشری ہمارے ہاتھ میں ہے، پولیس ہمارے ہاتھ میں ہے، ملٹری عدالت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کرسی کا پاور اور غرور ہے جو آدمی کو ظالم بناتے جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے، اس رعونت سے وہ بیٹھے ہیں کہ مرنا، وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ رعونت یعنی ایسی شان شوکت اور ایسے مزے میں جی رہے ہیں کہ اب ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ اس رعونت میں وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، تخت پر بیٹھے ایسے ہیں کہ اب اترنا ہی نہیں ہے، تخت پر بیٹھے ایسے ہیں جیسے اترنا ہی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام، ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام۔ شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں ہے، شب جو ہم پر آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں ہے۔ انتہا کر لیں ستم کی، انتہا کر لیں ستم کی، لوگ ابھی ہیں خواب میں، انتہا کر لیں ستم کی، لوگ ابھی ہیں خواب میں۔ جاگ اٹھیں جب لوگ تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں ہے، جاگ اٹھیں جب لوگ تو ان کو ٹھہرنا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا ہم کیا شریف بن گئے کہ ساری دنیا بدماش ہو گئی۔ مسلمان ابھی اپنی اپنی خواب غفلت میں ہے، ابھی اپنی بے وقوفی میں ہے، ابھی آپسی فرقہ اور مسلکی جھگڑوں میں ہے، ابھی اپنی پراپرٹیاں اور ذاتی قبرستانوں کے جھگڑوں میں ہے، ابھی ایک دوسرے کی ذاتی نفرت اور دشمنیوں میں ہے۔ ذاتی مفادات میں جینے والا بے وقوف اور نالائق مسلمان اس کی وجہ سے ظالم دندنا رہا ہے۔ اگر یہ پبلک کی خاطر جیتا، قوم کی خاطر جیتا، وہ اخلاق و انسانیت دکھاتا
جو دکھانا چاہیے، وہ حق گوئی اس کے اندر آتی جو ہونا چاہیے، وہ انصاف پسندی اس کے اندر آتی جو اس کے اندر آنا چاہیے، تو پھر یہ حالات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ہر شخص اپنے دائرے کار میں، اپنے گراؤنڈ لیول پر ہر شخص ظالم بنتے جا رہا ہے۔ کوئی چھوٹا ظالم ہے، کوئی بڑا ظالم ہے۔ کون حق کی بات کرے، کون حق کی بات سنے، کون آدمی حق کا مطالبہ کر سکے، اس موقع پر ہم سمجھیں بابری مسجد کا مسئلہ آیا۔ جتنے مسلمان اپنے اپنے کاروبار میں ہیں، اپنی اپنی ملازمت اور جاب میں ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں، اپنے وینچرز، اپنے شاپنگ مال، اپنے فنکشن ہال، ان سب کے مزے اڑا رہے ہیں، ان کو تھوڑا تو دماغ لگا کر سوچنا چاہیے۔ بابری مسجد کے موقع پر ہندوستان میں کیس لڑ کر سالوں تک، 20 سال، 25 سال، 29 سال تک کروڑوں روپے خرچ کر کے کون کیس لڑ کر بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کرتے رہے؟ جمعیت العلماء کوشش کرتی رہی، یعنی علماء کی جماعت آگے رہی۔ مسلم پرسن اللہ، 3 طلاق کا مسئلہ آیا، کون آگے بڑھ کر مسلمان بہنوں کا حق دلانے کے لیے کیس لڑ کر لاکھوں روپے لٹاتے رہے وکیلوں کے پاس، تاکہ ہماری مسلمان بیٹیاں حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ جمعیت العلماء، علماء کی جماعت آگے رہی۔ آج بھی جتنی مسجدوں پر، گیان واپی مسجد پر ہو، وارانسی کی مسجد پر ہو، لکھنؤ کی عیدگاہ پر ہو، یا اس ابھی سنبل کی مسجد کا مسئلہ ہو، ان سب مسائل میں کون سی جماعت آگے آ رہی ہے؟ کوئی سیاسی جماعت بھاشن دینے کے لیے، قانونی گفتگو کرنے کے لیے، انٹرویو میں بولنے کے لیے جزوی طور پر کوئی بھی بول رہا ہو، اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن کیس لڑنا، ہائی کورٹ سے چیلنج کرنا، اس سے انصاف کا مطالبہ کرنا، اپنے وکیل قائم کرنا، کس کو پڑا ہے؟ علماء کی جماعت جو اس وقت ہندوستان میں کام کر رہی ہے۔ شرم آنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ جب لاک ڈاؤن میں نظام الدین دعوت و تبلیغ کا مرکز بند تھا تو کس نے کھلوایا؟ جمعیت العلماء نے کھلوایا۔ ہر موقع پر جہاں پر پبلک پھنسی ہوئی ہے، ادھر سے ادھر منتقل کرانا ہے، پبلک کو ان کی منزل پر پہنچانا ہے، علماء کی جماعت آگے آ رہی ہے۔ یہ نوجوان جو عام طور سے مسجدوں میں نہیں دکھتے، چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، سلام ہے ان نوجوانوں کو جو مسجد کی حفاظت کے لیے آگے آتے ہیں، سینہ ٹھان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر مسجد کی حفاظت کے لیے، جو مسجد میں آیا نہیں ہوگا، نماز پڑھا نہیں ہوگا، لیکن دل میں ایمان اس نوجوان کے اتنے تازہ ہے کہ وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسی واسطے سنبل کے 5 نوجوان شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کا نوجوان کافر بن چکا ہے، منافق بن چکا ہے۔ انہی نوجوانوں میں ہیرو موجود ہیں، انہی نوجوانوں میں ٹیپو سلطان موجود ہیں، انہی نوجوانوں میں خواجہ اجمیری کی نسل سے ان کی پاکیزہ اولاد موجود ہے۔ جذبے مان پڑے ہیں، تمہیں جاگنا چاہیے، تمہیں جذبے مان پڑے ہیں، تمہیں اپنے حق اور انصاف کی خاطر قانون کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بزدلی اور ہار کب آتی ہے انسان کے اندر؟ کسی نے کہا ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ دشمن پر اس طرح کے حملے ہوئے، دوسرے مذہب کے لوگوں کو اس طرح چھیڑ چھاڑ کیا گیا، یہ کسان ایسے ڈٹا رہا کہ قانون کو واپس لینا پڑا، سکھ برادری ایسے ڈٹی رہی کہ انہیں قانون منوا کر ہر ایک سکھ کو تلوار رکھنے کی اجازت، چاقو رکھنے کی اجازت، اپنے ڈیفنس میں انہیں آلات رکھنے کی اجازت، ایسے ڈٹے رہے کہ اب کوئی مائی کا لال آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہم مسلمان ہی ٹھہرے بڑے بااخلاق، حالات پہ حالات، حادثات پہ حادثات، ظلم پہ ظلم سہتے ہوئے بھی اس امید پر ہم انصاف مانگتے ہیں، آج نہیں تو کل انصاف ملے گا، آج نہیں تو کل انصاف ملے گا، اس امید سے مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر حال یہی رہے گا تو پھر راحت اندوری نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ دستار نوچ نوچ کے احباب لے اڑے، دستار پگڑی نوچ نوچ کے دوست احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے جنت میں جائے گا۔ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے جنت میں جائے گا۔ واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی،
واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ایک دن ضرور سیاست میں جائے گا. تو جب ایسا جھوٹ مکاری رہے گی تو اعتماد ختم ہوتا جائے گا. جہاں سے انصاف ملنا ہے وہاں بھی ظالمانہ فیصلے, جہاں سے حق بات بولنی چاہیے, مظلوم کی سننی چاہیے, سنے بغیر جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر آدمی کا اعتماد اٹھتے جاتا ہے. ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا 28 جگہ پہ تذکرہ کیا ہے. نماز کا اللہ تعالیٰ نے 98 جگہ پہ اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے, اور نماز جماعت کے ساتھ ہے اور جماعت مسجد کے ساتھ ہے. گویا کہ صراحتاً اللہ نے 28 جگہوں پہ مسجد کا تذکرہ کیا ہے, اور اشارتاً اللہ نے 98 جگہوں پر قرآن میں مسجد کا تذکرہ ہے. اور مساجد کا انہدام, انہیں شہید کرنے کی داستان نئی نہیں ہے, کافی زمانے سے چلتی آ رہی ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیں جب یہودی اور عیسائی اس دنیا میں بستے تھے اور ابھی بھی ہیں, اسلام آنے سے پہلے جب یہودی قوم ظالم بن گئی, یہودی قوم مکار اور خبیث بن گئی جیسے کہ آج بنی ہوئی ہے, جب 1 سال تک فلسطین پر ظلم ڈھاتے ہوئے شرم نہیں آئی, 1 سال تک ظلم ڈھاتے ہوئے انسانیت کا جذبہ نہیں آیا, جیسے ہی لبنان نے ماں بہن کر دیا, ایسی تیسی کر دیا, اب معاہدہ صلح پہ آ رہا ہے. پتہ چلا جیت اور ہار کمزور سے ہو رہی ہے, اپنے مقابل کے آدمی سے 2 مہینے بھی نہیں لڑ سکتا ہے, فوراً مصالحت کی درخواست کر لیتا ہے. تو پتہ چلا فلسطین کے ساتھ جنگ نہیں تھی, وہ ظلم تھا, وہ ایک طرفہ وار تھی. ویسی ظالم قوم جب ماضی میں ظلم پر اتر آئی, اللہ نے اس قوم کو ہلاک کرنے اور سبق سکھانے کے لیے بخت و نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا. اور اس بادشاہ نے جب یہودیوں کی کاٹ چھاٹ کرنا شروع کیا, ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو کاٹا, اس وقت اس نے بیت المقدس میں بھی آگ لگا دی, اسے بھی جلا دیا. تو ظالم جب حملہ کرتا اور مسلط ہوتا ہے تو عبادت گاہوں کو بھی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے 50 دن پہلے ابرہا ہاتھیوں کا ریوڑ لے کر, ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا, کعبے کے قریب تک پہنچا. جو کعبے کا محافظ ہے یا ہاتھیوں کی ریوڑ میں سے ایک ساتھی آ کر کان میں, جو ہاتھیوں کا بھی ایک لیڈر تھا بڑا ہاتھی, اس کے کان میں آ کر کہا, اس کا نام ہاتھی کا بھی نام تھا محمود, اس سے جا کے کہا جدھر تو جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے, عافیت اسی میں کہ واپس لوٹ جا. انسان ہاتھی کے کان میں بول رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے ہاتھی کو جب کعبے کی طرف لے جانے کے لیے اٹھایا جاتا تو ہاتھی نہیں اٹھتا, واپس لے جانے کے لیے اٹھاتے تو ہاتھی اڑ جاتا. یعنی جانور بھی اس عذاب میں مبتلا ہونا نہیں چاہ رہے تھے, اللہ کے گھر کو اٹھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. لیکن ظالم ابرہا کو سبق نہیں آیا, اسے شرم نہیں آئی کہ یہ جب قدم بڑھا رہا ہوں یہ میری انجام کو خطرے میں ڈال دے گا. اللہ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چنے کے دانے کے برابر چھوٹے سے کنکر دے کر آسمان سے جو بھیجایا, وہ کنکر جس ہاتھی پہ پڑتا سوراخ کرتے ہوئے نیچے سے نکل جاتا, وہ کنکر جس گھوڑے پہ پڑتا, جس ہاتھی پہ پڑتا, جس انسان پہ پڑتا, سر میں سے سوراخ کر کے وہ نیچے سے نکل جاتا. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ایک معمولی کنکر کے وار نے پورے لشکر کو ختم کر دیا. اس وقت کے جو لوگ تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب, انہوں نے کیا کیا, ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے, ظالم پاور میں ہے, کیا کریں, چلو پہاڑ پہ چلتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم تیرے گھر کی حفاظت کرتے, ہم طاقت میں نہیں ہیں تو تجھ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی تو خود حفاظت فرما. ہم آج کے مسلمانوں کو یہ سبق لینا چاہیے, ہم میں طاقت ہے. یعنی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, لائر ہیں, جج ہیں, دولت مند ہیں, کیس لڑنے کے لیے وکیل کھڑا کر کے جہاں جہاں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں, کیس حق طریقے سے جیتنے کی کوشش, اور جن میں طاقت نہیں ہے, کمزور ہیں, لڑ نہیں سکتے, ان کی ذمہ داری ہے کہ عبد المطلب کے اس طریقے کو زندہ کریں کہ اب دعاؤں میں مصروف, رجوع اللہ میں مصروف, اپنے گناہوں کو چھوڑنے میں مصروف. مسجدیں ایک کے بعد ایک شہید ہو رہی ہیں, خیال آ رہا ہے کہ چلو ہماری مسجد کو ہم آباد کر لیتے ہیں, اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. فجر کی نماز بھی
जुमा की नमाज की तरह पढ़ी जाती हो, मस्जिदें भर जाती हों कि अल्लाह तेरा घर, एक गया हम बेशरम बने रहे, दूसरा गया हम बेशरम बने रहे, तीसरे पे हमला हुआ हम बेशरम बने रहे, अब तो हम तौबा करके वापस लौटते हैं, हमारे महल्ले की मस्जिद की हम हिफाजत कर लेते हैं, घंटों यूट्यूब पर बैठकर आने वाले हर न्यूज़ एंकर का न्यूज़ देखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, लेकिन 2 रकात पढ़कर अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए कम से कम अब्दुल मुत्तलिब की तरह दुआ तो मांग लूं, वो भी तौफीक नसीब नहीं हुई, तो एक के बाद एक शहीद होते जाएंगे, तो फिर कौम बचेगी कैसे? अगर किसी इंसान का एक टांग तोड़ दिया गया, लंगड़ा के चलने लगा, दूसरा हाथ काट दिया गया फिर भी चलने लगा, तीसरा पैर काट दिया गया फिर भी जीने लगा, अब दूसरा चौथा हाथ भी काट दिया गया, तो बताओ एक एक करके जब कटता जाएगा तो इंसान जिंदा रहेगा कैसे? जब NEP के जरिए से तालीम ख़त्म कर दी गई, नौजवानों की जॉब ख़त्म कर दी गई, मुसलमानों को CNRC के ज़रिए से शहरियत ख़त्म करने की बात, मुसलमानों को मर्दमशुमारी में कम दिखाने की कोशिश, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला, औकाफ का कानून तरमीमी बिल लाने की कोशिश, एक एक करके ख़त्म होता जाएगा, तो कौम, इस्लाम, मुसलमान ज़िंदा रहेगा कैसे? इतनी अक्ल और तमीज़ क्यों पैदा नहीं हो रही है कि कोई मामूली वाक़ियात नहीं है? इतनी समझदारी क्यों नहीं आ रही कि हमारी इस वक्त क्या जिम्मेदारी है? बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम देते हमारे उलमा क्या कर रहे हैं, हमारी तंजीमें क्या कर रही हैं, जमीयत क्या कर रही है, फलां क्या कर रही है। अल्लाह के बंदो, कभी आईना भी देख लो कि खुद क्या कर रहा है। आखिर धरती पर क्यों बोझ बन के जी रहा है? किस मर्ज का इलाज हूँ या सारी बीमारियों का पुतला हूँ? सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इस मौके पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें मिलती है मस्जिद के एहतराम के साथ मस्जिद की हिफाजत। मस्जिद के 1 गज ज़मीन लेना भी किसी के लिए जायज़ नहीं है। बताओ, इस वक्त जो जुल्म चल रहा है वो जुल्म हमें जुल्म दिख रहा है, वाक़ियतन जुल्म है, लेकिन क्या हम मस्जिदों पे जालिम नहीं है? मस्जिद की औकाफ, मस्जिद की मलगियाँ, मस्जिद के मकानात जो मुसलमान किराए पर ले रहा है, 300 रुपया किराया, 500 रुपये किराया, 1500 रुपये किराया, जबकि उसका किराया 10,000, 15,000, 20,000 है, क्या ये जालिम की सफ में खड़ा नहीं होगा? क्या ये लुटेरा खड़ा नहीं होगा कि तुम अल्लाह के घर की जो गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह के घर की जो आमदनी का लूट के खा रहे हो, इसका जवाब कौन देगा? एक है कि एक साथ हमला करके मस्जिद को शहीद कर देने वाला वो भी जालिम है, सालों से लूट के खाने वाला, क्या ये जालिम शुमार नहीं होगा? इससे भी तौबा नहीं होगी तो फिर बताइए औकाफ बचेगा कैसे? वफ़ की हिफाजत होगी कैसे? इतने वक्त तरमीमी बिल एक्ट की वजह से मुसलमान उलमा, दिल्ली में बड़ा इज्तिमा, आंध्रा 15 तारीख कड़पा में मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुम की निगरानी में 5 लाख के मजमे को जमा करके अपील करने की खातिर बड़ा प्रोग्राम, ये सब उलमा कर रहे हैं ताकि माने हुकूमत औकाफ की तरमीमी बिल को रद्द कर दिया जाए। ये कोशिशें हैं, लेकिन एक हराम खोर मस्जिद की मलगी को छोड़ना नहीं चाहता है। और हुकूमत से मुतालबा है कि तुम सारे औकाफ पर जो बिल बना रहे हो सब छोड़ दो, हटा दो, उसे ख़त्म करो, लेकिन मैं जो लूट के बैठा हूँ वो नहीं छोड़ूंगा, जो मैं मस्जिद का खा रहा हूँ वो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर बताइए जालिम क्यों छोड़ेगा? फिर मस्जिदों को उठाने का सिलसिला तारीख़ में माजी से है। चुनांचे आप देखें, हिंदुस्तान की तारीख़ में लिखा है, राजा अतंगपाल, जो राजा जयपाल का बेटा है, लाहौर पर हमला किया, 6 महीने तक हमला रहा, तो लाहौर की उस ज़माने की जितनी मस्जिदें थीं सारी मस्जिदों को शहीद करके मंदिर में तब्दील किया। 2000 मुसलमानों को एक गड़ा खोद के दफन कर दिया। इस आतंकपाल ने, तारीख़ उठाकर पढ़ लें। चौथा, राजस्थान जो हमारे ही मुल्क में है, उसका एक ज़िला, उसका एक शहर है चित्तौड़, वहाँ एक किरनी स्तंभ मंदिर है 7 मंजिला। उस मंजिले 7 मंजिला मंदिर की हर मंजिल पर यह इबारत लिखी हुई है कि इस मंदिर में जो पत्थर लगा है कौन सी मस्जिद तोड़कर लाया गया है, कौन सी दरगाह तोड़कर लाया गया है, कौन सा मकबरा तोड़कर लाया गया है, कौन सी खानका तोड़कर लाया गया है। हर मंजिल पर अभी भी इबारत लिखी हुई मौजूद है। आप जानें 1947 के बाद, मुल्क आज़ाद होने के बाद, तारीख़ में लिखा हिंदुस्तान की 9000 मस्जिदें शहीद की गईं। सिर्फ दिल्ली में 176 मस्जिदें एक शहर में शहीद की गईं मुसलमानों की। 2002 से 2006 में वो हम सब जानते हैं, गुजरात में जो हालात पेश आए उसमें कई मस्जिदों को रात में अचानक ढाकर सड़क डाल दी गई, अचानक ढाकर उसे मंदिर में तब्दील कर दिया गया।
कई सौ मस्जिदों को 2002 और 2006 में किया गया। रिपोर्ट उठाकर पढ़ सकते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख तो सबको मालूम है। 2014 में गुड़गांव में एक मस्जिद जिसे रातों रात एक वर्दी पहने हुए लोग आकर कहते हैं कि ये एरिया गैर कानूनी तौर पर बना है, इस वास्ते मस्जिद बंद कर दो। हम पूछना चाहते हैं शरीफों की औलाद से, एरिया गैर कानूनी है तो पहले मस्जिद हटाओगे, एरिया के लोगों को हटाओगे, वहाँ चर्च है उसे हटाओगे, मंदिर भी है उसे हटाओगे, सारा मौजूद है, एरिया में सिर्फ मस्जिद गैर कानूनी है। जालिम के हाथ में जब कानून होता है तो फिर दलील किसी की काम नहीं आती है। जालिम के हाथ में जब कानून होता है तो फिर दलील किसी की काम नहीं आती है। फिर कोई भी आदमी प्रूफ पेश करे, हवाला पेश करे, सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। 300 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली की अचानक सड़क बना दी जाती है। आप जानते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस कितना चला। शिवलिंग नजर आया कि शिवलिंग है, वहाँ पर मंदिर था, उसे मस्जिद बनाया गया और दावा यह किया गया कि यह मस्जिद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई है, ये दावा किया गया। कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि कोई आदमी आपको पढ़ा लिखा तो कह सके। इतने जाहिल भी नहीं बनना चाहिए कि आदमी को जब जाहिलों की मिसाल पेश की जाए तो मौजूदा मीडिया को पेश किया जा सके, मौजूदा लीडरों को पेश किया जा सके। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह किसके बेटे हैं? औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के बेटे हैं। शाहजहां किसके बेटे हैं? शाहजहां नूरुद्दीन जहांगीर के बेटे हैं। जहांगीर अकबर बादशाह के बेटे हैं। अकबर के ज़माने में भी ज्ञानव्यापी मस्जिद मौजूद थी। जब परदादा के ज़माने में मस्जिद मौजूद है तो परपोता आके वो मस्जिद मंदिर ढाके बना रहा है। अरे इतनी तो तारीख पढ़ लेते, हिस्ट्री। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अकबर के परपोते हैं, बेटे के बेटे के बेटे हैं, पोते भी नहीं हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि मस्जिद मंदिर ढाकर बनाए हैं, जबकि वो मस्जिद इनके दादा के बाप के ज़माने में मौजूद है। वो मस्जिद कितना साफ झूठ दावा, लेकिन फिर भी इतना हिस्सा छोड़ दो, ये मस्जिद का हिस्सा नहीं होगा। अब तक क्या हुआ? नहीं, कानून इतना है कि इतना छोड़ दो। और याद रखो, बातिल और दुश्मन ऐसे ही पनपते रहेगा। 3 साल के बाद फिर केस उठेगा, नहीं और थोड़ा हिस्सा बढ़ा दो, फिर 5-10 साल के बाद हिस्सा, नहीं थोड़ा और हिस्सा बढ़ा दो। बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ वही थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करते किया जाएगा। जिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम किया जा रहा है, उनकी तारीख़ का सिर्फ एक वाक़या समझ लें। जब इनकी हुक्मरानी थी हिंदुस्तान में, उस मौके पर औरंगजेब की हुक्मरानी में एक मुसलमान लीडर, किसी इलाके का, उसे काजी या गवर्नर कुछ बनाया गया। उसने पंडित की बेटी के साथ नामुनासिब हरकत करने का इरादा किया और पंडित से ये कहा कि 7 दिन के अंदर अपनी बेटी को डोली में बिठाकर मेरे घर भिजा दो। बेटी चूँकि मुसलमान हुक्मरान की रियाया में थे, कुछ नहीं कर सकते, तो बेटी ने कहा आप इस मुसलमान जो जालिम हुक्मरान है, उस सिपह सालार है, इससे 1 महीने का टाइम ले लीजिए, उसके बाद मैं डोली में बैठ के चली जाऊंगी। 1 महीने का टाइम लिया उस पंडित ने, जिस बेटी का नाम शकुंतला था। 1 महीने की टाइमिंग में ये बेटी मुग़लों का ड्रेस पहनकर, मर्दों का भेष बनाकर अपने एरिया से निकलकर दिल्ली पहुंचती है। और उस ज़माने में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था, जुमा की नमाज दिल्ली की जामे मस्जिद में पढ़ाकर सीढ़ियों से उतरते हुए दोनों तरफ लोग अपनी अपनी अर्जी और दरख्वास्त लेकर खड़े होते। किसकी क्या मजबूरी है, वहीं जुमा के दिन आओ, बादशाह फेस टू फेस मिलेगा, तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। वो सारी अर्जियां लेने के लिए खड़े होते हैं। उसी लाइन में इसी पंडित की बेटी भी मर्दों का, लड़कों का भेष बदल कर खड़ी होती है। अल्लाह उस नेक मर्द मुजाहिद की अदा देखिए। अर्जी लेते हुए जब इस लड़की के पास पहुंचते हैं तो अपने हाथ पर कपड़ा डाल लेते हैं और फिर उसकी अर्जी लेते हैं। तो वो लड़की कहती है, जो लड़के के भेष में है, सबकी अर्जी तो आपने ऐसे ही ली और मेरी अर्जी लेने का जब टाइम आया तो हाथ पे कपड़ा डाल रहे हैं। तो औरंगजेब ने क्या कहा, इस्लाम हमें मना करता है कि नामहरम औरतों को ना देखो और ना उनसे हाथ लगाओ। तो उसने कहा, हजरत औरंगजेब कहते हैं, तू अगरचे के लड़कों के भेष में है, तू लड़की है। लाइन में खड़े हुए लोगों को किस नज़र से पहचाना? बादशाह वो होता है, रात में उठा, दीवाना उठा, मलिदा कोटा की तरह नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा, क्या कर रहा है। फिर जब उसने कहा कि मुझ पर यह जुल्म हो रहा है,
تمہاری ہی سلطنت کا ایک سپہ سالار مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ وہ خاتون شکنتلا جو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے جتنے دن میں وہاں رہی ہر دن میری خیر خیریت میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کھانا بھجانے کے ساتھ خیریت پوچھتے ہوئے دن میں 15 مرتبہ بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، میری بیٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ کس کو؟ پنڈت کی بیٹی کو۔ یہ محبت دکھائی۔ اور جب 1 مہینے کے بعد وہ لڑکی ڈولی میں بیٹھ کر اس ظالم سپہ سالار کے گھر پہ پہنچی، خوشی میں پیسے اڑانے لگا تو ایک فقیر کمبل اوڑھے ہوئے بھیک مانگنے کے لیے آ گیا۔ اس نے جب پیسے اڑائے تو فقیر کہنے لگا کہ میں نیچے گرے ہوئے پیسے نہیں لوں گا، مجھے ہاتھ میں دو پیسہ۔ تو یہ مسلمان سپہ سالار جو ظالم تھا پیسہ اٹھا کر ہاتھ میں دینے کے لیے جب جھکا تو کمبل سے جب کمبل ہٹایا تو پتا چلا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ فقیروں کے بھیس میں انصاف کرنے کے لیے آ پہنچا ہے۔ حیران ہو گیا اور اسی وقت اورنگزیب کی زبان سے کیا جملہ نکلا کہ تیرا پنڈت کی بیٹی پر غلط نظر ڈالنا مسلم راج پر ایک داغ ہے، مسلم حکومت پر ایک داغ ہے۔ اور فوراً 4 ہاتھی منگائے، پیر سے 2 ہاتھی، ہاتھوں سے 2 ہاتھی باندھ کر چیر کر 4 ٹکڑے کر دیا، سزا دی ایک پنڈت کی بیٹی پر غلط نظر ڈالنے سے۔ اور پنڈت کے گھر میں بیٹھ کر ایک گلاس پانی منگوا کر پیا، اور پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ پانی جو میں پی رہا ہوں، جس دن تم دلی آ کر مجھ سے انصاف کی مدد مانگی اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس لڑکی کو انصاف نہیں ملے گا میں بخدا میں پانی تک نہیں پیوں گا۔ اس دن سے آج پہلا گلاس میری حلق میں پانی کا اتر رہا ہے۔ یہ ادا اس زمانے کے پنڈتوں سے پوچھو، جب وہاں بیٹھ کر جس چبوترے پہ پانی پیا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے جانے لگے، ان پنڈتوں نے جس جگہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ چبوترے پہ بیٹھ کے پانی پیے اس جگہ کو ان لوگوں نے مسجد بنایا۔ وہ مسجد بنانے والے مسلمان نہیں، وہ مسجد بنانے والے پنڈت تھے۔ اس کا نام رکھا دھنیڑا کی مسجد، دھنیڑا کی مسجد۔ آج بھی اس مسجد پر کتبہ موجود ہے کہ یہ مسجد کا پس منظر کیا ہے۔ ایک مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر یہاں آئے تھے، اس جگہ بیٹھے تھے، یہاں یہ مسجد بنی ہے۔ تاریخ پڑھنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہسٹری کوئی معمولی چیز ہے۔ ہم اسکول چلانے والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں مسلم اسکول کھول کر کیا حجامت کر رہے ہو، سکھاؤ بتاؤ ان پڑھنے والوں کو ہسٹری کیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک میں اتنے سال حکومت کرنے کے بعد مندریں گرانا تو دور کی بات، اگر صرف اس زمانے میں مسلمان حکمران مغلیہ سلطنت کے اگر ایک جملہ یہ کہہ دیتے جتنے ہمارے ملک میں سب کے نام مسلمانوں کے نام پر ہوں گے تو آج اس ملک میں سب مسلمان ہوتے۔ صرف نام بھی اگر بدل دیے جاتے تو پھر کوئی دوسرا مذہب کا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے نہ نام بدلے، نہ مندر توڑی، نہ شہر کے نام بدلے، کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو اورنگزیب عالمگیر اور دیگر حکمرانوں نے مندروں کو کیسے دان دیا ہے، کیسے ماہانہ ان کے اخراجات برداشت کیے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے شرعی نقطہ نظر سے کسی جگہ مسجد بنانا ہو، کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ دوسرے کی جگہ پر ناحق طریقے سے مسجد بنا دو؟ شرعی نقطہ نظر، قانونی نقطہ نظر، تاریخی نقطہ نظر۔ پہلا ہے شرعی نقطہ نظر، اس حساب سے دیکھو غصب کی ہوئی زمین، ہڑپ کر حاصل کی ہوئی زمین پر آپ مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی کی جگہ پر زبردستی سے جا کے نماز بھی پڑھتا ہے، فقہا نے لکھا ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب جیسا ملنا تھا نہیں ملے گا، کیونکہ تم ناحق جگہ پر نماز ادا کی ہو۔ اب یہ سمجھیں حضرت داؤد علیہ السلام نبی گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بیت المقدس بنانے کا حکم دیا۔ جب بیت المقدس بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ہونے کا ٹائم آیا، ایک یتیم بچے کی جگہ اچھی لگی، پیسہ دینے کا مطالبہ کیا، نہیں میں نہیں بیچوں گا، ڈبل لے لو، نہیں بیچوں گا، 4 گنا زیادہ دیتا ہوں، نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف دل میں خیال کیا یتیم ہے، اگر میں اس کو اس سے ڈبل اور بڑی زمین دے دوں گا تو راضی ہو جائے گا، نادان ہے نہیں سمجھ رہا ہے، کل میں کسی طرح وہ زمین حاصل کر لوں گا، اتنا خیال کیا بس۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، داؤد میرا گھر بنانا چاہتا ہے میرے بندے کی زمین پر ظلم کر کے، میں اب تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ بیت المقدس مت بنانا۔
نبی کو اللہ تعالیٰ وہ حکم کینسل کر دیتے ہیں کہ کسی کی زمین پر چھینا نہیں، حاصل کیا نہیں، صرف دل کے ارادے اور خیال پر اللہ نے نازل فرما دیا کہ اب تمہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام معافی چاہتے ہوئے کہنے لگے اللہ میرے بیٹے کو یہ نعمت نصیب کر دے کہ وہ بنا دے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو توفیق ملی اللہ کی طرف سے بیت المقدس بنانے کی۔ تو ناحق اللہ کا گھر بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے، تو پھر کیسی بےہودہ حرکت کے مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، جہاں دیکھو رٹ لگائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے بابر جب اس ملک میں آئے 4 سال زندہ رہے بس حکومت کرتے ہوئے۔ ارے 4 سال میں وہ بابری مسجد بھی بنائے گا، 4 سال میں گیان ویپی کی بھی بنائے گا، 4 سال میں سنبل کی بھی بنائے گا، تو حکومت کرے گا کیا وہ آخر 4 سال میں؟ صرف بناتے ہی پھرے گا۔ 5 سال کا موقع دیے تو ایک سڑک صحیح بنا نہیں پاتے ہیں، 5 سال کا موقع دیے تو ایک کالج صحیح نہیں بنا پاتے ہیں، 5 سال کا موقع دیے تو لڑائی جھگڑے اور دنگے ختم نہیں کر پاتے ہیں، اور 5 سال میں یہ جھوٹ پہ جھوٹ الزام جیتنے کے بعد سے کیا کیا؟ حکومت کا ملک کا کون سا نفع کا کام ہو رہا ہے؟ ایک طرف اوقاف ترمیمی بل، دوسری طرف مسجدوں پہ ناحق قبضے کی، یہاں بڑھتی مہنگائی، نوجوانوں کی کمائی، لڑکیوں کی موت، جہیز کی وجہ سے موت، ہونے والی گراوٹ، کسی پر کوئی توجہ نہیں اور الزام پر الزام۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سپہ سالاروں کو بھیجتے تو کہتے جنگ کے بعد کسی کے چرچ کو نہیں گرانا، کسی کے گرجا گھر کو نہیں گرانا، کسی کی عبادت گاہ کو نہیں گرانا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا سپہ سالار اس دمشق کی ایک علاقے میں پہلے سے انفارم کیے بغیر حملہ کر دیے اور پورے گاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیے، تو وہاں کے عیسائی پادریوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقدمہ دائر کیا، آپ کے اسلام میں یہ حکم ہے پہلے انفارم کرو، ہم سے لڑو گے پہلے انفارم کرو، اسلام مسلمان بن جاؤ، نہیں ہوں گے ٹیکس تو نہیں دیں گے تو پھر لڑنے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے سپہ سالار نے کچھ نہیں کیا ہے اور ڈائریکٹ حملہ کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز قاضی کو بلائے اور فرمایا جاؤ اس علاقے کا منظر دیکھو۔ ظہر میں مقدمہ آیا، عصر میں قاضی پہنچ کر اس شہر کے سپہ سالار کو بلا کر پوچھا تم نے کیا اس طرح انفارم کیے بغیر؟ تو قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج کا سورج ڈھلنے سے پہلے تم پورے کے پورے مسلمان یہ شہر خالی کر دو، پورے مسلمان یہ شہر خالی کرو۔ پورا عیسائی شہر دیکھتا ہے دوسرے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے سارا شہر مسلمانوں سے خالی ہو رہا ہے۔ عیسائی لوگ دیکھ کر کہتے ہیں جس مذہب میں اتنا انصاف ہو کہ ایک قاضی کے فیصلے پر پورے مسلمان حتیٰ کہ ملٹری کا لیڈر بھی سر جھکا دیتا ہے، اس سے بڑا انصاف پسند مذہب کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خود روک کر کہا کہ تم بھی رہ جاؤ ہمیں بھی مسلمان بنا لو، تم بھی اس شہر میں رہ جاؤ ہمیں بھی مسلمان بنا لو۔ اسلام تو اتنا انصاف پسند مذہب ہے اور اس پر یہ الزام کہ مندر ڈھا کر مسجد بنایا گیا ہے۔ قانونی لحاظ سے دیکھیں، قانونی نقطہ نظر سے ملک آزاد ہونے کے بعد آرٹیکل 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ، اس کے تحت میں کہا گیا کہ 15 اگست 1947 سے جو بھی اب مسجد ہے، مندر ہے، گرودوارہ ہے، بدوار ہے، چرچ ہے، جو بھی ہے اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس پر چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون بن چکا، یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی متھرا کی شاہی عیدگاہ پر حملہ، لکھنؤ کی ٹیلا والی مسجد پر حملہ، سنبل کی جامع مسجد پر، اجمیر کی درگاہ کے سلسلے میں دعویٰ کرنا، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے وزیر اعظم محترم قابل احترام جب چادر چڑھانے جا رہے تھے سیاست اور الیکشن سے پہلے، تو چادر مندر کو چڑھانے جا رہے تھے کہ درگاہ کو چڑھانے جا رہے تھے؟ جب معلوم ہے کہ یہ مندر ہے تو مندر پہ درگاہ چادر تو نہیں چڑھائی جاتی ہے، تو پھر کہاں چڑھانے چلے تھے؟ اتنا سب تاریخ گواہ ہے۔ یہاں مسلمانوں سے زیادہ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر نان مسلم آتے ہیں، وہ سب کی عظمت کا مرکز ہے کہ لوگ وہاں احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے خواجہ اجمیری تو کسی کو توڑ کے تو نہیں بنائے، خواجہ اجمیری نے تو کسی سے جنگ نہیں کیا، وہ تو بزرگ اور ولی اللہ صفت آدمی تھے، پھر اس پر اس طرح کے دعوے کیسے؟ اور افسوس یہ ہے عدالتوں میں بیٹھنے والے لوگ بھی کیسے رہتے ہیں،
ایکٹ بن بھی گیا ہے اور قانون واضح ہو بھی گیا ہے، پھر بھی سروے کے لیے قبول کر لو. اور سروے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ ایسے آپ سب جانتے ہیں. 91ویں مسجد کا سروے ہوا، کسی کی جان گئی، JSR کے نعرے لگے، ہلا مچا، گاڑیاں جلی. سروے کرنے کا طریقہ انسانوں کا دیکھا ہے زمانے نے. پھر کیا وجہ ہے کہ 11 تاریخ کو یا 19 تاریخ کو مقدمہ دائر ہوتا ہے، 19 تاریخ کو ہی سروے کا آرڈر مل جاتا ہے. سروے کا آرڈر ملنے کے 2 گھنٹے بعد سروے ٹیم آ بھی جاتی ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے اندر پھر وہ سروے کا پورا سروے کرنے کے لیے سروے ٹیم آئے گی. JSR کے نعرے لگانے والے گنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ نعروں کی کیا ضرورت ہے؟ سروے میں پبلک کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلا پری پلان طریقے سے دنگا کرانے کی یہ کوششیں. ملک میں امن کا مطالبہ کس سے کیا جائے؟ سکون اور چین سے جینے کا مطالبہ کس سے کیا جائے؟ پڑھے لکھے لوگوں کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے. مرنے سے پہلے آدمی اتنا بدنصیب بن کے نہیں مرنا چاہیے. جو لائر بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ کر بھی جھوٹے کیس لڑ رہا ہے، جو اپنے بیٹ کو، جو اپنی اولاد کو بھی حرام خور وکیل بنایا ہے، انہیں سمجھ لینا چاہیے سورج ہر دن طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے. ہر دن طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، کبھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتا. اگر یہ سمجھتے ہو کہ سورج ہمیشہ یکساں رہے گا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیوقوف ہے. کسی نے اچھی بات کہی ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں ہے اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام پسپا نہیں ہو رہا ہے، اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے. فلسطین میں اگر 2.5 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے ہیں، 14,000 بچے شہید ہوئے ہیں، تو اللہ نے اسی کے بقدر دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں دوسرے لوگوں کو اسلام کی ہدایت دی ہے. اس سے ڈبل لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اسلام پسپا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. سنبل کی مسجد سے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان بابر نے بنایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، سنبل کی جو جامع مسجد ہے، وہ مسجد بابر آنے سے پہلے بھی وہ مسجد وہاں پر موجود تھی. اس نے بنایا ہی نہیں وہ مسجد. 4 سال میں بندہ آخر کتنی مسجدیں بنائے گا؟ کہاں کہاں گھومے گا؟ اتنا لمبا سفر. آج کی طرح ٹرین تو نہیں تھے، آج کی طرح ہوائی جہاز تو نہیں تھے، تو پھر اس کو ضرورت ہی کیا پڑے گی کہ یہاں مسجد بناتے پھرے؟ اگر وہ اتنا ہی بناتے تو پھر آج ایک مندر بھی نظر نہیں آتا. انہوں نے اور انسانیت اخلاق دکھا کر مندروں کی حفاظت کی ہے، مندروں کو دان دیا ہے، مندروں کو ایکڑوں پر زمینیں دی ہیں. ارے اس کی مثال اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ سکو. آج آنکھوں کے سامنے دبئی مندر بنانے کے لیے مسجد دے سکتا ہے، تو اس زمانے کا مسلمان حکمران کیوں نہیں دے گا؟ اتنا سینس نہیں آ رہا مسلمانوں کو کہ بھئی آج ہمارے سامنے دبئی مسلم کنٹری ہو کر بھی وہاں پر مندر بن رہا ہے، تو اس زمانے میں ہندوستان میں نان مسلم رہتے ہیں تو مندریں کیوں نہیں بنائی جا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بنائی گئی ہوں گی؟ تاریخ کو سمجھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے. اور بابر کے متعلق لکھا ہے کہ بابر نے صرف اس مسجد کی مرمت کرائی. ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، صحیح نہیں تھی، تو اسے رینویشن کرایا، صحیح طریقے سے بنایا، لیکن جھوٹا الزام کہ بابر نے وہ مسجد بنائی. اچھا چلیے مان بھی لیتے ہیں کہ وہ مسجد بابر نے بنائی ہو. تو بابر جب آیا ہندوستان تو اس وقت سنبھل کا ایک گورنر قاسم سنبھلی، یہ لیڈر تھے اس زمانے کے سنبھل کے. انہوں نے بابر سے جنگ کی. قاسم سنبھلی یہ بھی مسلمان، بابر بھی مسلمان، دونوں کی جنگ ہو رہی ہے. اور قاسم سنبھلی کا جو لشکر نکلتا ہے وہ سنبھل کی جامع مسجد سے نکل رہا ہے. اتنا تو سینس آ رہا ہے کہ بھئی جو گورنر نکل رہا ہے لڑنے کے لیے وہ مسجد سے جا رہا ہے، تو مسجد اس وقت موجود ہے، بابر ابھی آ رہا ہے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ مسجد بابر نے بنائی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اس جگہ پر دراصل راجاؤں کا محل تھا. جس جگہ یہ مسجد بنی ہے وہ راجہ پرتھوی راج کا محل تھا. جو حکمران وہاں پر حکومت کرتے تھے وہاں پر راجہ رہنے کا محل بنایا جاتا تھا. جیسے کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بنتا ہے، دلی میں ان کو ایک گھر دیا جاتا ہے رہنے کے لیے. سی ایم کو گھر دیا جاتا ہے رہنے کے لیے. اب یہ سی ایم گیا دوسرا آئے گا، دوسرا گیا تیسرا آئے گا.
اس طرح کا محل تھا جہاں پر بعد میں چل کر وہ مسجد بنا، مندر تھا ہی نہیں وہاں پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اگر مندر ہونا ہے تو پھر سوچئے مندر بنایا کیسے جاتا ہے؟ مندر جب بنتا ہے تو مسجد کے لیے محراب ضروری ہے، امام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا۔ مندر بننے کے لیے وہاں پر طواف کرنے کے لیے مندر کے بیچ میں شیولنگ کی شکل بنا کر طواف کی جگہ بنائی جاتی ہے۔ پورے سنبل کی مسجد میں کہیں بھی گھومنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، مندر جو بنائی جاتی ہے وہ اسکور میں بنایا نہیں جاتا ہے، گول شکل میں بنایا جاتا ہے۔ سنبل کی مسجد اسکور شکل میں ہے۔ نمبر 3، مسجد اور مندر میں فرق یہ بھی ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں واستو کا بڑا عقیدہ ہے کہ سورج ڈوبنے کی طرف گھر کا دروازہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے ہٹ کر بناتے ہیں۔ مغرب کی سمت وہ لوگ مندر تعمیر نہیں کرتے ہیں۔ سنبل کی جامع مسجد مغرب کی سمت بنی ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہاں پر مندر تھی نہیں ہے، ورنہ آپ واستو سے ہٹ کر گھر نہیں بناتے، واستو سے ہٹ کر مسجد کا مندر کیسے بنا سکو گے؟ تاریخی شواہد دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر مندر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 772 ہجری میں شاہ تغلق بادشاہ جب آئے تھے ہندوستان میں، بابر سے بھی 300 سال پہلے انہوں نے وہ مسجد تعمیر کی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بابر نے مندر شہید کر کے تعمیر کی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے اس ملک میں ہندو مسلم کے جھگڑے شروع ہوئے ہیں۔ جب تک مسلم حکمران اس ملک میں تھے کبھی ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہوا۔ جب سے انگریز اس ملک میں آیا ہے اس نے ہندو مسلم کے جھگڑے کی بیج بویا ہے، اور اس نے ذریعہ بنایا کہ مسلمان لیڈروں کو ظالم بنا کے پیش کرو، مسلمان لیڈروں کو لٹیرا بنا کے پیش کرو۔ اور لٹا کون ہے؟ ہمارے نان مسلم بھائی لٹے ہیں۔ لوٹنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ بولتے بولتے ہسٹری میں لکھتے، بیانات بھاشنوں میں بولتے، سماج کو ایسے بنا دیا گیا کہ مسلم حکمرانوں کو ظالم بنا کر پیش کیا گیا، تو ہندو مسلم کے فسادات ہونا شروع ہوئے۔ اور یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، بابر انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ہمایوں الدین نصیر الدین ہمایون کو بلا کر یہ وصیت کرتے ہیں مرنے سے پہلے، بیٹا یہ ملک ہندوستان جس میں ہم بادشاہ ہیں یہ اللہ کی نوازش ہے، میرے بعد جب تم بادشاہ بنو گے تو کسی مذہب کے ساتھ تعصب نہ برتنا، ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر، ان کے تہوار پر عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی خوشی سے اجازت دینا۔ آگے نصیحت کیا ہے دیکھیں، مرنے والے بابر کی نصیحت اپنے بیٹے کو، وہ کہتے ہیں گائے کاٹنے میں اپنی پبلک کی دلجوئی کا خیال کرنا، کہیں گائے کاٹنے سے لوگ بھڑکتے ہوں تو وہاں پر گائے نہ کاٹنا۔ یہ بابر بول کے مر رہے ہیں، جس حکمران کو گائے کاٹنے میں بھی پبلک کی ایموشنز کا خیال ہو وہ مندر توڑ کر مسجد بنائے گا۔ گائے کاٹنے میں بھی ایموشنز کا خیال رکھتا ہے، مندر تو گائے سے بھی بڑی چیز ہے، وہ اس کی وصیت ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ کہنا کہ اس نے توڑ کے بنایا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے مسجد، اسلام میں مسجد بنانے کی دوسرے کی زمین پر اجازت نہیں ہونے کے علاوہ اس جامع مسجد سنبل کے سلسلے میں 1878 میں سنبل کی جامع مسجد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ 1878 میں جو دعویٰ ہوا کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، تو اس وقت کے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا؟ 2 فیصلے، ایک چیف جسٹس سر آر اسٹوریٹ نے کیا، دوسرا فیصلہ مسٹر ایف جے پیر حسن جج ہائی کورٹ نے کیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا پوری گواہوں کے ساتھ کہ یہاں پر مندر تھا ہی نہیں ہے، ہندوؤں کی کوئی آستھا تھی نہیں ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اس لیے جس وکیل نے بھی یہ کیس لڑا ہے اس کو بھی شرم دلاتے ہوئے یہ کیس واپس کر دیا گیا۔ ہمارے عدالتوں میں رہنے والے وکیلوں کو اپنے ماضی کے کم از کم وہ مقدمات تو پڑھ لینا چاہیے کہ پہلے کیا ہو چکا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے وہ غلط تھے، آپ صحیح ہیں، یا آپ صحیح ہیں، آپ غلط ہیں، وہ صحیح ہیں۔ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد فیصلے پہ فیصلے کی بات پتہ چلا، قانون کی روشنی میں بھی ہو، تاریخ کی روشنی میں بھی ہو، سنبل کی مسجد ہو یا جن مسجدوں پہ دعویٰ کیا جاتا ہے مسلمان اسے شہید کر کے بنایا نہیں ہے۔ آخری بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی یہ ہے، اس موقع پر مسلمانوں کو آپسی اتحاد، اب یہ مسلک کے مسئلے نہیں ہیں، یہ بریلویوں کی جامع اجمیر شریف بریلویوں کا ہے، فلاں مسجد اہل حدیث کا ہے، فلاں مسجد جماعت اسلامی کی ہے، نہیں، یہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سب کو ایک ساتھ رہنا پڑے گا، سب کو ایک ساتھ رہنا پڑے گا، اور حق کا مطالبہ سب کو ساتھ کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی اگر اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے لڑتے رہے
تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جو یہ مسلکی بھاشن دینے والے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو جیل بھرتی کرایا جائے، سب سے پہلے ان کو سزا دلائی جائے۔ آپس کی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، آپس کی نفرتوں کی وجہ سے، اس واسطے متحد ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش، مساجد کے قانون کی حفاظت، ایسی جگہ مسجدیں نہ بناؤ جہاں پر مسلم آبادی نہ رہتی ہو۔ ہائی وے سڑک پر 1 کروڑ کی مسجد بنا دیا، چند دنوں کے بعد ویران ہو گئی۔ کہیں پر لاکھوں کی مسجد لیکن امام مؤذن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کی تعمیر میں قانون کا پرمیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کے کاغذات مضبوط بنانے کی فکر نہیں ہے۔ موجودہ مسجدوں کو مضبوط بنانے کی کوشش، پورے شہر میں کوئی ایسی ٹیم ہونا چاہیے جو لیگل ٹیم برائے تحفظ مساجد، وکلاء کو شامل کر کے مسلمان وکیل، مسلمان جج مل کر ایک ایسی ٹیم بناتے کہ تمام مسجدوں کی حفاظت اور ان کی قانونی چارہ جوئی کی خاطر ہر ایک مسجد پہ حملہ ہوا، وہ مسجد کی کمیٹی لڑ نہیں سکتی ہے، وہاں کی پبلک ساتھ نہیں دے سکتی ہے، پورے شہر کی مسجدوں کو مل کر، ان کی کمیٹیوں کو مل کر کہ کسی بھی مسجد پر قانونی کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم وکیل ہیں، دوسرے کیسز پیسہ لے کر لڑیں گے لیکن مسجد کا مسئلہ ہم فری میں لڑیں گے۔ ہماری یہ خدمت رہے گی مسجد کو، یہ کرنے کے کام ہے۔ اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، جج بناؤ، جوڈیشری کا حصہ بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، یہ وقت کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔